پہلا سوال ہے رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے تمام عالمین کے لیے رحمت۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رحمت لکھ دی۔ طائف کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہ واقعہ میں نے مختصر کر کے لکھا ہے۔ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں دونوں پہاڑ ان پر ملا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا سبق ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر کوئی دن احد سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم قریش سے میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن طائف کے سردار کو توحید کی دعوت دی، وہ دن سب سے زیادہ سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوبیوں میں سے آپ کون کون سی خوبیاں اپنائیں گے؟ کم از کم 2 تحریر کیجیے۔ بچے اپنی طرف سے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے کون سی خوبیاں اپنائیں گے؟ گھر کے کام خود کریں گے یا 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ جو میں نے جواب لکھا ہے میں سچائی اور دیانتداری کو اپناؤں گی۔